تو بٹ صاحب جب ہم جاتے ہیں، میں تو کئی دفعہ گیا، یقین کیجئے ہائی کورٹ کے اندر، فیملی کورٹ کے اندر، گارڈین کورٹ جن کو آپ کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ دل جو ہے وہ گھٹتا ہے، دم گھٹتا ہے وہاں پہ دیکھ کے، جس طریقے سے وہ خوفناک چیخ و پکار کانوں میں پڑتی ہے نا، جس طریقے سے وہ چیخ رہے ہو، یقین کیجئے اندر پھٹ جاتا ہے باہر دیکھنے والوں کا. اور وہ ماں باپ کیسے سخت دل ہے جن کے وہ بالکل بھی جناب ان پہ جھو نہیں ریگتی، اور وہ وہاں میں جا کے بھی موم نہیں ہوتے. دیکھنے والے جو ہے وہ آنسو گر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ماں کھینچ رہی ہے کبھی بچے کو، کبھی باپ کھینچ رہا ہے، اور ان کو آپس میں نہیں کہ ہم تصفیہ کر لیں. تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟ اعجاز ڈاکٹر صاحب، روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈین کورٹ میں 100 سے زائد تقریباً طلاقوں کے دعوے جو ہے وہ دائر ہو رہے ہیں، اور بڑی سپیڈ سے ہو رہے ہیں. 100 سے زائد 100 سے زائد روزانہ. طلاق کا لفظ جو ہے وہ ایسے منہ کے اوپر، زبان کے اوپر ہے. آج کی بہن بیٹی جب کسی کے گھر میں جاتی ہے تو سب سے پہلے میں جو عدالتوں میں دیکھ رہا ہوں وہ طلاق سب سے پہلے ہوتا ہے کہ تم نے کسی چیز کی بات نہیں سننی، کوئی تم نے اونچی آواز میں بات کرے، تمہیں کوئی اوئے کہے تو تم نے یہ چھوڑ کے یہ طلاق دے کر واپس آ جانا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اور یہ ماں باپ کی طرف سے، ان کے رشتہ دار عزیز و کرم کی طرف سے ایسا درس سامنے آ رہا ہے. وہ مخلص ہے یا دشمن ہے؟ اس کے بعد پھر جو میں دیکھتا ہوں وہاں پر کہ باپ جو ہے وہ بچے کو ملنے کے لیے دور دراز سے آ رہا ہے، ماں جو ہے اس نے خرچے کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، باپ نے ملاقات دائر کی ہوئی ہے. اب عید کے دن قریب ہیں، اب عدالتوں میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو ماں ہے وہ باپ کی درخواست آتی ہے، ماں بچوں کو لے کر نہیں آتی، باپ دور دراز سے سفر طے کر کے آتا ہے، کھلونے لے کے آتا ہے، دیگر چیزیں لے کر آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم گزاروں گا اور پھر میں واپس چلا جاؤں گا. اب عدالتوں میں بھی ظاہری بات ہے وکلا حضرات ہے، انہوں نے ان کیس کو لنگر آن بھی کرنا ہوتا ہے، اور کئی اچھے وکلا ہیں جنہوں نے ان کو جلد جو ہے ختم کرا دینا ہوتا ہے. اور میں نے بٹ صاحب جب یسر تھے تو ہمارے اندر نخرے تھے، جب وہاں پہ کھلونے لے کے آتے ہیں، جب اپنے پاس تھے بچے تب تھوڑا سا تب کھلونے یہی چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ میں جب وہاں پر یہ دیکھتا ہوں تو بات بحث کیا ہوتی ہے عدالتوں میں؟ بحث یہ ہو رہی ہے، ایک تو عدم برداشت، یہ بات میڈم کی بالکل ٹھیک ہے کہ عدم برداشت موجود ہے. اس کے علاوہ غلط فہمیاں میاں بیوی کے درمیان اتنی پروان چڑھتی ہیں اور چڑھائی جاتی ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہے تمہارے بارے میں، خاوند سے نہیں پوچھا کہ بھئی ایسا واقعہ ہوا ہے، یہ کیا ایسی بات آپ کی جو میرے سامنے آئی ہے کیا یہ آپ اس میں ملوث ہیں؟ اس نے خاوند سے نہیں پوچھنا، کسی تیسرے سے پوچھتے رہنا ہے. اور جب خاوند نے گھر میں آنا ہے تھکے ہارے کام سے تو اس کے کان میں یہ باتیں گونجنی ہیں، اس کے بیڈ روم میں یہ باتیں گونجنی ہیں، اور جس کی بنیادی وجوہات مار مطلب وہ آلریڈی پتہ نہیں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، ڈپریشن میں گھر پہنچے اور بیوی جو ہے بجائے بٹھا کے آرام سے بات پوچھے وہی کسی کی وہ کانوں میں پھونک ماری گئی تیرا خاوند تو یہ کر رہا ہے. خاوند نے جب گھر آنا ہے نا تو اس نے کام کاج سے تھکے ہوئے آنا ہے، اس نے سارا دن پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ میں نے بیوی اور بچے کا نظام کیسے چلانا ہے. ایک باپ جب باہر محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ یار بیوی بچہ اس نے یہ سٹرگل کرنی ہوتی ہے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے. جب وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کو ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تمہاری والدہ نے یہ کہا، تمہارے والد نے یہ کہا. اور جوائنٹ فیملی میں نے دیکھی ہیں، زیادہ تر جو جوائنٹ فیملیوں میں فیملیاں رہتی ہیں وہاں پر جو ایسے کیسز جو ہیں وہ بہت جلد سامنے آ جاتے ہیں. وہاں ہی تو ایگو کا مسئلہ آتا ہے، وہاں تو ہمارے اولاد نیچے ہوتی ہے، بیوی نے یہ کہہ دیا، خاوند نے یہ ماں کے لیے کیا. پھر جب یہ عدالتوں میں بھی آتے ہیں. شہزاد صاحب آپ ایک باپ بھی ہیں، آپ خاوند بھی ہیں، آپ بہت سارے اس معاشرے کے اندر سوشل معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. آپ اس دیکھیں آپ نے اگر لائیو یہ سین دیکھا ہے، کیونکہ میں نے تو کورٹس کے اندر واٹس ایپ کو پتہ ہے، میں جا کے بڑے دیکھے ہیں معاملات، تو بڑا تکلیف دہ، یقین کیجئے وہاں جا کے سنی بات اور آنکھوں سے دیکھی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو آخری دہائی گزری ہے نا، ایک اگر آپ 10 سالوں کی بات کریں، یہ جو 10 سال گزرے ہیں تو اس میں پوری جو دنیا نا پوری ڈیجیٹل ورلڈ میں تبدیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، جہاں پہ اس کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ جلدی سے جلدی بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، آپ کی پیغام رسانی میں بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے. وہاں پر اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں ہماری زندگی کے اوپر دیکھیں، بچوں کے اوپر دیکھیں، ان کی ماؤں پہ اوپر دیکھیں. نہیں کیا یہ تو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، کیا ڈیجیٹل میڈیا جو بیویاں بھی ڈیجیٹل ہو جائے، خاوند بھی ڈیجیٹل ہو جائے؟ نہیں، میں اسی طرف دیکھ کے میری بات سنیں نا، مکمل ہونے دیں کہ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے مثبت پہلو ہیں وہاں پر منفی پہلو بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں، آج کے سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے آج کے دور میں کہ اس میں بہت ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں
وہ بھی لوگوں تک پہنچتی ہیں اور وہ ہماری اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں. کوئی وقت ہوتا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ نے بھی, آپ کا تعلق بھی گاؤں سے ہے, کہ والدین والدہ جو اپنی جھولی میں بچے کو لٹا کے قرآن پاک کی صبح صبح تلاوت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو آج وہ چیزیں کہاں چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کسی نے کہا تھا آپ مجھے پڑھی لکھی یہی مائیں دے بات دیں, پھر سلیری صاحب نے کہی نا کہ وہ مائیں کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں, میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. یہ آپ بچوں پہ ڈال دیں, یہ آپ کے اندر عدم برداشت کی جو چیز ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے دوری اور اصل تربیت جو ہے اخلاقیات کا سبق دینا, عدم برداشت کا سبق دینا. ڈاکٹر صاحب, طلاق ایک وہ چیز ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسلام میں جائز تو ہے, لیکن سخت ناپسند بھی کیا اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ساری اسلام سے دوری بھی ہے, اپنے دین سے دوری ہے, اپنی تعلیم سے دوری ہے. اب اگر آپ دیکھیں گزشتہ 40 سال پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کے حالات نہیں تھے. جیسے یہ صرف پاکستان اس سے متاثر نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں صاحب, ہم ایک اسلامک ملک ہیں, ہمیں تو اپنا دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. دیکھیں یہ ساری دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اور یہ دین سے دور ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ دوسری تعلیم کے لوگوں کے ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام اور دین سے دوری کا معاملہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا.